ماموں جان، آپ جانتے ہیں ابریش کو میں زیادہ دیر پولیس کی نظروں سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، اسکندر شاہ نے اپنے سامنے بیٹھے مختار شاہ سے کہا۔ وہ اس وقت مختار شاہ سے ملنے ان کے گھر آیا تھا۔ خالی گھر کے لاؤنج میں صرف ان دونوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ آپ جلد از جلد اس کا DNA ٹیسٹ کروا لیں، پھر کنفرمیشن کے بعد میں کیس دوبارہ ری اوپن کروا دوں گا۔ اسکندر شاہ نے سنجیدگی سے کہا، میں ابھی اسلام آباد نہیں آ سکتا، تم خود کسی طرح ابریش کا DNA ٹیسٹ کرواؤ۔ مختار شاہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیاں آپس میں پھنساتے باری آواز میں کہا۔ اسکندر نے سر کو ہم دیتے جواب دیا، ابریش کا اذلان سے نکاح ہو گیا ہے۔ اسکندر نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، یہ کب ہوا اور تم نے مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ مختار شاہ نے گرجدار آواز میں کہا، سب کچھ بہت اچانک ہوا تھا، میں نے آپ کو کال بھی کی تھی لیکن آپ کا فون آؤٹ آف رینج جا رہا تھا۔ اسکندر نے سنجیدگی سے جواب دیا، مختار شاہ نے اپنی مٹھیاں بھینچیں، ان کی زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں تھیں جن پر ابھی تک وہ پچھتاتے تھے، ان میں سے ایک چیز اب ابریش کے نکاح میں شرکت نہ کر پانا تھا۔ میں چلتا ہوں ماموں جان، جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اسکندر نے اٹھتے ہوئے مختار شاہ سے مصافحہ کیا۔ کوشش کرنا اسکندر، تم جلدی DNA ٹیسٹ والا کام کروا لو، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ مختار شاہ کی بات سنتے اسکندر نے سر ہلایا تھا، یہ کام وہ خود بھی جلد از جلد نپٹانا چاہتا تھا۔ میر اسکندر کے ساتھ اگلے دن خاموشی سے واپس آ گیا تھا۔ ایک مہینہ لگاتار سگریٹ پینے کی وجہ سے اب اسکندر سے بیٹھے اسے سگریٹ کی شدت سے طلب ہو رہی تھی، لیکن اسکندر کے ڈر کی وجہ سے وہ سگریٹ نہیں پی سکتا تھا۔ وہ لوگ واپس گھر جا رہے تھے، میر گھر جانے میں گھبرا رہا تھا، وہ ابھی اتنی جلدی میرال کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسکندر نے کال کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر پہنچ کر اسکندر گاڑی سے نکلتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میر کچھ دیر گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہمت جمع کرتا باہر نکلا تھا۔ بھاری قدموں سے وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ لاؤنج میں اس سے اذلان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میر کی سب سے پہلی نظر اذلان کے ساتھ مسکراتے ہوئے میرال پر پڑی تھی۔ وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ میرال کی اچانک نظر میر پر پڑی تھی، اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی، آنکھوں میں نفرت لی۔ اس نے فوراً اپنا منہ میر کی طرف سے موڑا تھا۔ میرال کی نظروں کے تعاقب میں اذلان اور بی جان کی نظر بھی دروازے کی جانب اٹھی تھی۔ میر مردہ قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا تھا۔ اذلان اسے بنا کسی تاثر کے دیکھ رہا تھا، جبکہ بی جان نے غصے میں اٹھ کر میر کے تھپڑ جڑا تھا۔ میرال نے تھپڑ کی آواز پر نظریں اٹھا کر میر کو دیکھا، جو نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اذلان بی جان کے ساتھ جا کر ملامتی نظروں سے میر کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری گھٹیا حرکت میں کبھی نہیں بھولوں گی اسکندر، تمہیں واپس تو لے آیا ہے مگر کوشش کرنا مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ بی جان کی کرہت آواز اور جملوں پر میر نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتا، میرال کو تکلیف پہنچا کر وہ خود بھی خوش نہیں رہ پایا تھا۔ بھائی مجھے امید نہیں تھی آپ ایسا کریں گے، اذلان بولتا ہوا وہاں سے بی جان کے ساتھ واک آؤٹ کر گیا تھا۔ میر بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے میر کو کمرے کو دیکھ کر وحشت سی محسوس ہوئی تھی۔ الماری کی جانب بڑھتے اس نے ڈھونڈ کر سگریٹ کا پیکٹ نکالا تھا۔ ایک سگریٹ سلگاتے وہ صوفے پر لے کر آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ خود کو سن کرنا چاہتا تھا، وقت میں واپس جا کر خود کو میرال کے ساتھ برا کرنے سے روکنا چاہتا تھا۔ امائزہ، اسکندر نے کمرے میں داخل ہوتے امائزہ کو بلایا۔ وہ جو اسکندر کو دیکھتی فوراً اس کی طرف بڑھی تھی۔ آج اسکندر کے بلانے پر ہچکچاتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا امائزہ؟ امائزہ کا پریشان سا چہرہ دیکھ کر اسکندر نے پوچھا۔ امائزہ نے نفی میں سر ہلا کر اسکندر کو ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اسکندر نے سنجیدگی سے امائزہ کے تاثرات دیکھے۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، تمہیں ویڈنگ پر دینا چاہتا تھا لیکن اس سے بننے میں دیر ہوگی۔ اسکندر نے اپنی پاکٹ سے ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا باکس نکالا تھا، اسے کھول کر اس نے امائزہ کے سامنے کیا تھا۔ وہ وائٹ گولڈ کی رنگ تھی جس کے درمیان میں امائزہ کی آنکھوں کی طرح سبز رنگ کا قیمتی پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پتیاں بنی ہوئی تھی جس میں نگ لگے ہوئے تھے۔ امائزہ نے آنکھیں پھیلا کر رنگ کو دیکھا تھا۔ اسکندر نے رنگ نکالتے امائزہ کا ہاتھ تھامتے اس میں رنگ پہنائی۔ اس کے سفید مدمی ہاتھوں میں وہ رنگ بے حد جچ رہی تھی۔ اسکندر نے امائزہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔
عمائزہ نے تیزی سے اسکندر کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا تھا۔ اسکندر نے حیرانی اور پریشانی سے عمائزہ کو دیکھا جو تیزی سے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اسکندر کو عمائزہ کی حرکت مشکوک کر رہی تھی۔ اس نے اذلان کو بلا کر بھی پوچھ لیا تھا جس نے لاعلمی کا اظہار کیا تھا۔ وہ دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ عمائزہ اسکندر کو نہیں بلا رہی تھی۔ رات کو وہ اس کے آنے سے پہلے ہی سونے لگی تھی۔ جمعے کی شام کا دن تھا۔ میر کے علاوہ سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے چائے پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ بی جان کے کہنے کی وجہ سے میر اپنے کمرے میں تھا۔ اسکندر چائے پیتا میرال کے پہلو میں بیٹھی عمائزہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عمائزہ اسکندر کی نظر محسوس کرنے پر بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ اسکندر کی نظر عمائزہ کے ہاتھ میں پہنی رنگ پر پڑی تھی جسے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا عمائزہ اس کے کراچی جانے پر ناراض ہے۔ رافعہ کی کال آتی دیکھ کر اسکندر نے ابھی کال اٹینڈ ہی کی تھی جب پولیس ان کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اسکندر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ دوسری جانب سے رافعہ کی بات سنتے اسکندر کی نظر عمائزہ پڑ گئی تھی۔ کال کٹ کرتے اس نے اپنے سامنے کھڑے افسر کی طرف دیکھا۔ اذلان اسکندر کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ میر بھی باہر سے آوازیں سنتا اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ آپ کو رشوت لینے، وکیل امیر کو بلیک میل کرنے اور جج احسان نعیم کے قتل کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ پولیس نے اسکندر شاہ کے سامنے کھڑا ہوتے اس کے آگے اریسٹ وارنٹ کیے تھے۔ اسکندر مسکرایا تھا۔ جہاں سب پریشان ہو گئے وہاں وہ مسکرا رہا تھا۔ اچھی چال چلی ہے جج صاحب، اسکندر منہ میں بڑبڑایا۔ رافعہ نے اسے کال کر کے ابھی اس کے بارے میں بتایا تھا، ایک منٹ رکو۔ اسکندر نے افسر کو روکتے عمائزہ کی طرف بڑھتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اپنا دھیان رکھنا۔ اسکندر کی بات سنتے عمائزہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گال پر بہنے لگے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کی آنکھیں چومتا بی جان کی طرف بڑھا تھا۔ انہیں تسلی رکھنے کا بولتے وہ اذلان اور میر کو سائڈ پر لے گیا تھا۔ تم دونوں نے میری غیر موجودگی میں عمائزہ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ منیب شاہ بھی جیل سے چھوٹ چکا ہے۔ میرال کو بھی یہاں سے ابھی کہیں مت جانے دینا اور میری فکر مند کرنا، میں جلدی باہر آ جاؤں گا۔ اسکندر نے پریشان کھڑے اذلان اور میر کو گلے لگایا تھا۔ ہم خیال رکھیں گے بھائی، میر کے جواب پر اسکندر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ پولیس سے اریسٹ کرتی وہاں سے لے گئی تھی۔ اسکندر کو جاتے دیکھ کر روتی ہوئی عمائزہ کو بی جان نے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بچہ، اسکندر جلدی واپس آ جائے گا، بی جان نے عمائزہ کو تسلی دی تھی۔ اسکندر کو پولیس اسٹیشن لاتے ہی انہوں نے لاکر میں بند کر دیا تھا۔ ساری نیوز چینلز پر اسکندر کی خبریں چل رہی تھی۔ وہ جلد جج کے عہدے پر پروموٹ ہونے والا تھا، لیکن اب اٹھنے والی اسکینڈل نے نہ صرف اس کی موجودہ پوزیشن کو خطرے میں ڈال دیا تھا بلکہ اس پر اسٹرانگ کیس بھی ڈال دیا تھا۔ جج تقی اور مرزا طیب اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ ایک مہینے کی لگاتار محنت کے بعد وہ اسکندر کے خلاف جھوٹے ثبوت بنانے اور اس کو جیل میں بند کروانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اسکندر سکون سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ وہ رافعہ کا انتظار کر رہا تھا لیکن اسے تھوڑی دیر پہلے معلوم پڑا تھا رافعہ کو بھی انکاؤنٹر کے الزام میں ان لوگوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ اب وہ بس جج تقی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس سے ملنے ضرور آئے گا۔ اپنے سفید کرتے کے بازو فولڈ کرتا اسکندر اپنی سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اتنی جلدی برے دن آ گئے ہیں بیرسٹر صاحب کے؟ جج تقی کے استہزائیہ لہجے پر آنکھیں مودے بیٹھے اسکندر نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی۔ آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا جج صاحب۔ اسکندر بھی اس کی طرح بولا، تم اس جیل میں ساری زندگی سڑو گے۔ اسکندر کی مسکراہٹ دیکھتے جج تقی بھڑک اٹھا تھا۔ وہ اسکندر سے خفیہ ملنے آیا تھا۔ یہ وقت فیصلہ کرے گا جج صاحب۔ ویسے چال اچھی تھی مگر بزدلوں والی تھی۔ اسکندر کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ دیکھتا جج تقی اپنے آپ پہ کھو رہا تھا۔ یہ بزدلوں والی چال کی وجہ سے ہی تم یہاں بند ہو، جج تقی اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے بولا۔ تمہارا پارٹنر نہیں آیا؟ کیا نام تھا اس کا؟ اسکندر نے اس کی بات اگنور کرتے پوچھا۔ مرزا طیب، وہ بھی جلدی تمہیں ملنے آئے گا، پہلے میں ذرا اپنا حساب کتاب کر لوں۔ جج تقی کے چارے پر باہر کھڑے حوالداروں نے اندر آتے خاموشی سے دیکھتے اسکندر کو بازو سے پکڑا تھا۔ اسکندر اس کے ارادے سمجھتا کہکا لگا اٹھا تھا۔ جج تقی نے زوردار مکہ اسکندر کے پیٹ میں مارا تھا۔ اس کا کہکا جج تقی کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ ایک کے بعد کئی مکے اور ٹانگیں اسکندر کی ماری تھی۔ جج تقی نے اس کے منہ پر مارنے سے گریز کیا تھا۔ وجہ یہ تھی اگر اسکندر کسی طرح جیل سے نکل بھی جائے تو کوئی یہ نہ جان سکے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
اپنے منہ میں خون محسوس کرتے اسکندر نے جج تقی پر تھوکا تھا۔ اس کی بزدلی پر اسکندر اب بھی مسکرا ہی رہا تھا۔ سالے، گالی تجھے میں چھوڑوں گا نہیں۔ مارو سالے کو۔ اپنے منہ پر پڑے تھوک کو محسوس کرتے جج تقی نے ایک ٹانگ اسکندر کے پیٹ میں مارتے ہوئے حوالداروں سے کہا جو اس کے حکم پر فوراً اسکندر کو مارنے لگے تھے۔ کیا کر رہے ہو پاگلو، چھوڑو اسے۔ مرزا طیب جو اسکندر کی حالت دیکھنے آیا تھا اسے مارتے دیکھ کر وہ غصے سے بولا، یہ مر گیا تو ہم بھی پھنسیں گے پاگل انسان۔ اسکندر کے منہ سے خون نکلتے دیکھ کر مرزا طیب جج تقی پر چڑھ دوڑا تھا۔ یہ سالہ مر ہی جائے، اچھا ہے ہماری جان چھوٹے۔ جج تقی نفرت سے پھنکارا۔ اسکندر لب بینچ کر ہمت کرتا اٹھا تھا۔ اسے اپنی پسلیوں میں شدید درد اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم سے بڑا ڈرپوک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جج صاحب۔ اور مرزا طیب صاحب، آپ کی انٹری کا میں انتظار کر رہا تھا۔ ویسے مرزا صاحب آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر لیتے، مجھے جہاں پھنسانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسکندر خود باری لہجے میں بولا، اگر میں تمہیں رشوت دیتا تو میرے بیٹے کو چھوڑ دیتے؟ مرزا طیب نے حیرت سے پوچھا۔ اسکندر نے ہلکے سے سر ہلایا۔ افسوس اب دیر ہو گئی ہے اسکندر، تم اب ساری زندگی جیل میں ہی گزارنا۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤ؟ مرزا طیب اسکندر کی طرف جھکتا رازدارانہ انداز میں بولا۔ اسکندر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری بیوی نے ہماری مدد کی ہے تمہیں پھنسانے کے لیے۔ ویسے بڑی معصوم ہے وہ، آسانی سے ہماری باتوں میں آ کر اس نے ہمیں ساری فائل سینڈ کر دی۔ اب تم چاہ کر بھی میرے بیٹے کو سزا نہیں دلوا سکتے۔ عمائزہ کے ذکر پر اسکندر نے مٹھیاں بھیجی تھی۔ تم اپنی بیوی کی فکر نہ کرنا، ہم دونوں اسے سنبھال لیں گے۔ جج تقی مرزا طیب کی طرف بڑھتا اسکندر سے طنزیہ بولا، ہاں ہاں ہاں۔ اسکندر کے اچانک ہنسنے پر مرزا طیب اور جج تقی نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ میری بیوی کے بارے میں دوبارہ ایسی بات کہی تو تم دونوں کی زبان حلق سے کھینچ کر نکال لوں گا۔ بائی دا وے، اس وقت ہماری یہ ساری باتیں نیوز چینلز کی ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں۔ اسکندر نے اپنے کرتے پر لگے بٹن کی طرف اشارہ کیا جس میں چھوٹا سا کیمرہ اٹیچ تھا۔ اسکندر نے جج تقی کے مارتے وقت کیمرے کو بچا کر رکھا تھا۔ میر اور اذلان کو وہ پہلے ہی سب کچھ سمجھا گیا تھا۔ پولیس کو لے جانے سے پہلے وہ ایک بار اپنے کمرے میں بھی گیا تھا جہاں اس نے اپنی قمیض میں کیمرہ فکس کرتے میر کو سب کچھ سمجھایا تھا۔ جج تقی اور مرزا طیب نے آنکھیں پھیلا کر ایک دوسرے کو دیکھتے اپنے موبائلز نکالے تھے جہاں پر دھڑا دھڑ نوٹیفیکیشن اور میسیجز آ رہے تھے۔ جج تقی اور مرزا طیب کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھ کر اسکندر نے اپنی آنکھ مینکی تھی۔ لیٹس بگن دا گیم، اسکندر مسکراتا ہوا بولا۔ اب تک جہاں ہر ٹاک شو پر مجھے برا بھلا کہا جا رہا تھا وہاں ہی لوگ مجھ سے ہمدردی اور تم لوگوں پر لعنتیں بھیج رہے ہوں گے۔ اسکندر کے مسکراتے لہجے نے ان دونوں کو سلگا دیا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے نکلتے وہاں سے بھاگے تھے۔ اسکندر نے اپنے ارد گرد کھڑے کرپٹ حوالداروں کو دیکھا جو ڈر کر تیزی سے نکل گئے تھے۔ آئی لو یو بائی۔ اذلان خوشی سے اسکندر کے پلان کے کامیاب ہونے پر چہکا تھا۔ میر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا کال پر بات کر رہا تھا۔ میر مسکرایا تھا۔ میر نے عمائزہ والا پارک کٹوا کر باقی سارا اسکندر کے کہے کے مطابق نیوز چینل کو نشر کرنے کا بول دیا تھا۔ کل صبح ہوتے ہی بائی کو جیل سے نکلوانا ہے۔ میر رات 10 بجے کا وقت دیکھتا بولا۔ عمائزہ کی بے وقوفی اور معصومیت پر اذلان اور میر سوائے لب بینچ کے کچھ نہ کر سکے۔ وہ جانتے تھے یہ اسکندر اور عمائزہ کا معاملہ ہے۔ عمائزہ اسکندر کی گرفتاری کے بعد مسلسل رو رہی تھی۔ بی جان بڑی مشکل سے اس کو نیند کی گولیاں دے کر زبردستی سلایا تھا۔ بھائی ٹھیک تو ہوں گے نا؟ اذلان نے پریشانی سے میر کی طرف دیکھا۔ بھائی بات صحیح طریقے سے کر رہے تھے، اس کا مطلب وہ بالکل صحیح ہیں۔ وہ اسکندر شاہ، انہیں یہ معمولی چوٹیں کچھ نہیں کرتی۔ میر نے اذلان کو گلے سے لگا کر حوصلہ دیا۔ میں بی جان کو بتانے کے بعد فریش ہونے جاؤں گا، پھر مل کر ڈنر کرتے ہیں۔ اذلان میر کو بتاتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میر اپنا موبائل جیب میں ڈالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ جب ایک دم میرال سے بات کرنے کا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ وہ کئی بار میرال سے بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا لیکن میرال اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتی، گویا اسے سننا۔ ظہیر شاہ کے یہاں رہنے پر میر جتنا ممکن ہو سکے اس سے دور رہتا تھا۔ وہ میر کے کمرے میں نہیں رہ رہی تھی بلکہ بی جان کے ساتھ والے کمرے میں رہ رہی تھی۔ میر کے قدم خود بخود اس جانب بڑھ گئے تھے۔
ہلکا سا ناکتہ میر جواب نہ مل پر ہلکا سا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ میرال کو کہیں نہ پا کر وہ مایوسی سے بڑھنے لگا تھا۔ جب واش روم سے آوازیں آتی سن کر وہ بیڈ پر بیٹھ کر میرال کا انتظار کرنے لگا تھا۔ میرال سے بات کرنے کا سوچ کر اس کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اپنی جیب ٹٹولتے میر نے سگریٹ نکالتے سلگائی تھی۔ میرال اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے صاف کرتی باہر نکلی تھی جب امیر کو دیکھتے اس کے قدم ساکت ہوئے۔ شادی والی رات یاد کرتے خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میرال کے بیڈ پر بیٹھا سگریٹ سلگاتا میر دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑا تھا۔ میرال کو دیکھتے اس نے تیزی سے سگریٹ پھینکی تھی۔ میرال کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھتا میر فوراً کھڑا ہوا تھا۔ میرال، میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں، میر نے بولتے ہوئے میرال کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ جہاں کھڑے ہو وہاں سے ایک قدم بھی مزید مت اٹھانا میر شاہ۔ میرال ہوش میں آتی غصے سے پھنکاری تھی۔ میر گہرا سانس لیتا میرال سے فاصلے پر رک گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو میرال، میں غصے اور نفرت میں کیا کر گیا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میر شرمندہ سا بولا، اپنی یہ دو لفظی معافی اپنے پاس رکھو میر شاہ۔ پہلے تمہیں نفرت تھی، اب مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہاری شکل سے شدید نفرت ہے۔ تمہاری آواز میرے کانوں کو اذیت دیتی ہے۔ دوبارہ میرے سامنے آنے کی بھی کوشش مت کرنا ورنہ جان لے لوں گی۔ میرال کا نازک سراپا غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میرال، میر کا چہرہ ضب سے سر پڑ گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میرے کمرے سے نکلو فوراً ورنہ چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ میر میرال کی دھمکی پر سرخ چہرہ لیے پلٹ گیا تھا۔ میر کے باہر جانے پر میرال نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میر کو دیکھا اسے اب سے گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ صبح ہوتے ہی وکیل کو لے کر میر اذلان کو گھر میں رہنے کا بول کر اسکندر سے ملنے گیا تھا۔ اسکندر کی بے گناہی کے ثبوت پہلے ہی وکیل کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اسکندر نے جیل سے باہر نکلتے میر کو دیکھا تھا۔ وہ فوراً اسکندر سے گلے ملا تھا۔ میرا لیپ ٹاپ لائے ہو؟ اسکندر نے میر سے پوچھا۔ جی بھائی، گاڑی میں ہے، میر نے بتاتے ہوئے اسکندر کو اس کا فون تھمایا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ اسکندر جیسے ہی پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا تھا میڈیا کے نمائندے نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میڈیا سے بچتے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ تم فوراً جا کر رافع کو جیل سے نکالو گے اور میر ڈاکٹر محمود کو گھر بلاؤ۔ اسکندر نے اپنا لیپ ٹاپ کھولتے اپنی پسلیوں میں اٹھتے شدید درد کو محسوس کرتے کہا تھا۔ اسکندر نے ایک کال ملائی تھی رافع کے متعلق، کسی سے بات کرتے اس نے کال کاٹی تھی۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، رافع سے کہنا ابھی کچھ دنوں کے لیے وہ ریسٹ کرے پھر دوبارہ جوائن کرے۔ زید کو بولتے اسکندر گھر پہنچتے گاڑی سے نکلا تھا۔ میر اس کے ساتھ جاؤ۔ اسکندر کے کہنے پر میر وکیل زید کے ساتھ دوسرے پولیس اسٹیشن گیا تھا جہاں بآسانی رافع کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اسکندر تکلیف سے لب پیندہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے انتظار میں بیٹھے اذلان اور بی جان فوراً اٹھ کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ بی جان نے اس کے گلے لگاتے ماتھا چوما تھا۔ شکر ہے میرا بچہ واپس آ گیا۔ بی جان کے پیچھے ہٹتے اذلان بھی اسکندر سے ملنا تھا۔ حمائزہ کہاں ہے؟ اسکندر نے اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، اسے کافی تیز بخار ہے، دوائی کے زیر اثر سو رہی ہے۔ میرال اس کے پاس ہی ہے، تمہارے جانے کے بعد روئے جا رہی تھی، رات کو بھی بہت مشکل سے اسے سلایا تھا۔ بی جان نے اسے حمائزہ کا حال بتایا جس پر اس نے سر ہلایا تھا۔ اذلان، جب ڈاکٹر آئے اسے اوپر بھیج دینا۔ اسکندر اذلان سے بولتا اوپر چلا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اسکندر کا سامنا سب سے پہلے میرال سے ہوا تھا۔ وہ اسکندر کے واپس آنے پر خوش ہو گئی۔ اسکندر میرال کے جانے کے بعد حمائزہ کے قریب آیا تھا۔ اس کا بخار کی وجہ سے سرخ چہرہ اسکندر نے دھیرے سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ اپنے کپڑے الماری سے نکالتا وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اس کے جسم پر نیل کے نشان پڑ گئے تھے۔ شاور لے کر نکلتے ہی اذلان اسے ڈاکٹر کی اطلاع دی تھی۔ ساتھ والے روم میں لے جاتے اسکندر نے اس سے اپنا چیک اپ کروا دیا تھا۔ ڈاکٹر اسکندر کا چیک اپ کر کے اسے میڈیسن لکھ کر دے گیا تھا۔ اذلان سے ناشتہ منگوا کر کھانے کے بعد اسکندر پین کلر لیتا حمائزہ کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ اسے سینے سے لگاتے اسکندر تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ اذلان کچھ دیر کے لیے چھت پر گیا تھا۔ وہاں بنے شیر کے نیچے کھڑا وہ کافی کم وقت پکڑے ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اذلان، ابریش کی آواز سن کر اذلان کے منہ کا ذائقہ بگڑا۔ تم نے مجھ سے میری بہن کو ڈھونڈنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابریش اپنی چھت سے چلائی تھی۔ اذلان نے اپنی جیب سے ایئرپورٹ نکالتے اپنے کانوں میں لگا لیے تھے۔ ابریش اس کی حرکت دیکھتی اپنی چھت سے ان کی چھت پر آئی تھی۔ تم نے میری بہن کو کب ڈھونڈنا ہے؟ اذلان کے قریب جاتے ابریش نے کھینچ کر اس کے کان سے ایئرپوڈز نکالے تھے۔
میرے پاس تمہارے کاموں کے لیے فضول وقت نہیں ہے۔ اذلان نے بیزاری سے ابریش کو دیکھا تھا۔ پلیز میری ہیلپ کر دو اذلان، ابریش نے التجائیہ کہا۔ تمہیں مجھ پر الزام لگانے سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے تھی، اذلان سرد مہری سے بولا۔ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، ابریش منمنائی۔ ہاں، تمہارا وہ آدھی رات کو میرے کمرے میں آ کر اپنا حلیہ بگاڑ کر چیختے ہوئے چڑیل چڑیل کھیلنے کا ارادہ تھا، اذلان منہ بگاڑ کر بولا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا یہ ابریش کی سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوا، دوبارہ بولی۔ تم شرمندہ ہو؟ اذلان نے اپنے ہاتھ کی پشت سے ابریش کا گال سہلایا تھا۔ ابریش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سر ہلایا تھا۔ مجھے وجہ بتا دو، میں تمہیں معاف کر کے سب کچھ بھول جاؤں گا۔ اذلان کا ہاتھ اب بھی ابریش کے چہرے پر دڑا ہوا تھا۔ میں وجہ نہیں بتا سکتی، آئی ایم ریئلی سوری، ابریش کے جواب پر اذلان نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ جب تم مجھے حقیقت بتانے کے لیے تیار ہو جاؤ تب مجھ سے دوبارہ بات کرنا۔ ابریش جواب دیتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا نیچے چلا گیا تھا۔ ابریش کو اپنے کیے پر بے حد زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اذلان اب اس سے ویسے کیئر فری ہو کر بات نہیں کرتا تھا۔ اذلان کی اس اجنبی اور فارمل سی رویے سے ابریش کا دل بری طرح خراب ہونے لگا تھا۔